غزہ میں جنگ بندی کیسے ہو؟ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے آج ملاقات شیڈول۔ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ عرب اور مسلم ممالک کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے رہنما شریک ہوں گے۔ فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، پورچوگل کے بعد بیلجیم، لیکسمبرگ، موناکو اور مالٹا کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کا غزہ تک مکمل اور آزادانہ رسائی دینے کا مطالبہ۔ لیکسمبرگ کے وزیر اعظم نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی امن کا واحد اور قابل عمل راستہ ہے۔ مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کی فتح کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ فرانسیسی صدر بولے، فلسطین میں عرب ریاست کا قیام کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ملک بدری روکی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے، 2 ریاستی حل ہی امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا رد عمل۔ کیرولین لیوچ کہتی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ان اقدامات سے رقمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، 2 ریاستی حل ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ فیصل بن فرحان نے فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا، کہا یہ انصاف کے حصول کے عزم کی عکاسی ہے۔ اسرائیل غزہ میں وحشیانہ جرائم کر رہا ہے اور مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی ظلم جاری ہے۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسرائیل کو مکر و عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ترک صدر کا خطاب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے فلسطینیوں کے لیے ریاست کا قیام ان کا حق قرار دے دیا۔ انٹونیو گوتریس کا ایک مرتبہ پھر 2 ریاستی حل کی حمایت پر زور، کہا 2 آزاد ریاستیں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عالمی فیصلوں کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال اور دیگر کئی ممالک کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں شرکت کے بعد اپنے بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو فخر ہے کہ وہ 1988 میں فلسطین کے آزادی کے اعلان کے فوراً بعد اسے ریاست تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل تھا۔ تکنیکی خرابی یا پھر کچھ اور؟ 2 اسٹیٹ سمٹ کے دوران کئی عالمی رہنماؤں کی تقریر کے دوران مائک بند ہو گیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے فوج غزہ بھیجنے کی پیشکش کی تو لاؤڈ اسپیکر بند ہو گئے۔ ترک صدر کی تقریر کے دوران بھی آڈیو کا مسئلہ درپیش رہا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، تب بھی مائک کی آواز بند ہو گئی۔ UN حکام کے مطابق مائک بند ہونا ایک تکنیکی مسئلہ تھا جو بعد میں حل کیا گیا، لیکن ہر اہم بار اعلان سے پہلے بند ہونے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطین کی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ کو امداد چاہیے، قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ حماس کا صدر ٹرمپ کو خط، 60 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل کے نصف یرغمالیوں کو رہا کرنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں آج پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ منتخب اسلامی رہنماؤں کی ملاقات میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی اعلیٰ سطحی میٹنگ اور موسمیاتی کارروائی سے متعلق تقریب میں شرکت بھی اسکیجولڈ ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، کشمیر کے حق کی خود ارادیت کے لیے بھی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دنیا بھر کے لیڈرز نیو یارک میں جمع، سیکیورٹی انتہائی سخت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد ہوئی تو سارا ٹریفک روک دیا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھی پھنس گئے۔ انہوں نے ٹرمپ کو فون کیا اور کہا کہ راستہ تو کھلوا دیں، اور پھر گاڑی سے اتر کر پیدل ہی اپنی منزل پر چل پڑے۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، مسلسل بمباری سے عمارتیں مٹی کا ڈھیر۔ تازہ حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید۔
علاقوں کو بارودی روبوٹس اور فوجی گاڑیوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام تک امداد پہنچانے کا عزم، گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ منزل کی طرف رواں دوا۔ صہیونی وزیر خارجہ نے فلوٹیلا کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ کی زون میں داخل نہ ہوں اور امدادی سامان اسقلان بندرگاہ کے ذریعے منتقل کرے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک پر عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ دوران سماعت وکیل صفائی کی جیل ٹرائل منتقل کرنے سے متعلق ہائی کورٹ آرڈرز تک عدالتی کارروائی روکنے کی استدعا۔ عدالت نے کہا کہ جب تک ہائی کورٹ کوئی حکم جاری نہیں کرتی عدالتی کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔ نومبر احتجاج کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت پروسیکیوشن نے علیمہ خان کے خلاف چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ علیمہ خان مرکزی ملزم نامزد۔ پروسیکیوٹر ظہیر عباس نے کہا کہ علیمہ خان نے عوام کو اکسایا اور اشتعال دلایا۔ عدالت نے علیمہ خان کو 29 ستمبر کو بطور ملزمہ طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف کیس۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس، 14 دن میں جواب طلب۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس میں کہا انتخابات کے 90 دن بعد الیکشن کمیشن کیسے انکوائری کر سکتا ہے۔ کسی بھی آپریشن میں عام شہریوں کی شہادت قبول نہیں۔ آپریشن نہیں، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی میں ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، نام مانگ لیے ہیں۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے اس ہفتے قبائل کے وفد کے نام وفاق کو بھجوا دیے جائیں گے۔ حکومتی سطح پر جلد افغانستان سے مذاکرات ہوں گے۔ کیا حال ہے، مطلب سندھ کا کیا حال ہے، کراچی کا کیا حال ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اور شجیل میمن صاحب کو جو ہے وہ ہر وقت ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے۔ سارا پاکستان جو ہے اس کو ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو جو ہے سارے قدیمہ بنا دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیلاب پھر سندھ میں آتے ہیں، یہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں۔ سندھ یا کراچی کا کیا حال ہے، کیا ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا۔ سندھ میں بیرونی امداد کے باوجود لوگ مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جو BISP سے رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں امداد کیسے دی جائے۔ حکومت پنجاب اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے، ہمیں بیرونی امداد کا انتظار نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ قرار دینے والوں نے 1 کروڑ خاندانوں کی توہین کی۔ پی سینیٹر روبینہ خالد نے وزیر اطلاعات پنجاب کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ کہنے والے سیاسی رہنما اپنے بیان پر معافی مانگیں اور سیلاب کے معاملے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے اجتناب کریں۔ حکومت کا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم دورہ نیو یارک سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کریں گے۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اہم پارلیمانی اجلاس آئندہ ہفتے بلایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مناسب راستہ نکالا جائے گا۔ MUST 2008 میں لگا، اس وقت یہ گھروں کے سائز پر لگتا تھا، ہم سے پہلے سال کا۔ MUCT 20 کروڑ روپے آتا تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ اگر ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہم اپنے معاملات کونسل میں حل کریں یا پھر عدالت میں۔ معاملات کو عدالت میں لے جانے سے سیاسی نکتہ چینی پیدا ہوتی ہے۔ سیلابی صورتحال پر آپریشن جاری ہے، تقریباً 2 ماہ ہو گئے۔ کوچی بیراج پر پانی شاید مزید بڑھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا بریفنگ۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سیلاب کے پیش نظر اقدامات کے تحت 528 ریلیف کیمپس تیار تھے، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ 1,92,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کنڈیارو میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ بکھری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، علاقہ مکین، گھروں میں محصور۔ بورے والا میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی بے رحم موجوں نے تباہی مچا دی، متعدد بستیاں، مواضع، سینکڑوں ایکڑ پر
رقبہ ملیا میڈ، متاثرین بے یارو مددگار امداد کے منتظر۔ کبیر والا میں مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات زیر آب، کئی علاقوں سے پانی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے المناک داستانیں چھوڑ گیا۔ متاثرین گھروں کو لوٹے تو ملبے اور اجڑے آشیانوں نے ان کا استقبال کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اعتماد، خلوص اور اخوت کی بنیاد پر قائم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں ترقی کے عظیم سفر پر گامزن ہے۔ آج عالمی برادری میں اس کا بلند مقام بصیرت اور دانشمندی کی مثال ہے۔ ایشیا کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ شری لنکا سے ہوگا۔ فائنل تک رسائی کے لیے گرین شرٹس کو میچ جیتنا لازم ہوگا۔ شکست کی صورت میں اگر مگر کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ سپر 4 راؤنڈ میں موجود چاروں ٹیموں کے پاس فائنل میں کوالیفائی کرنے کا موقع ہے۔ ایشیا کپ سپر 4 میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں لال مزار کے قریب سے بوری بند 7 سالہ بچے کی لاش ملنے کا کیس۔ سعد علی کا پوسٹ مارٹم مکمل، بچے کے ساتھ بدفعلی کی تصدیق۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کے مطابق بچے کی موت سر پر وزنی چیز سے چوٹ لگنے کے باعث ہوئی۔ کراچی میں 100 بچوں سے زیادتی کیس کے ملزم کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم۔ عدالت میں ملزم کا 6 مقدمات میں اعترافی بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ملزم کو اعترافی بیان ریکارڈ کرنے کے بعد پڑھ کر سنایا گیا اور ملزم نے اپنا اقبال جرم کیا۔ کراچی کے علاقے ملین میمن گوٹ میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ جاں بحق شخص کی شناخت شاہ نواز اور زخمی کی شانو کے نام سے ہوئی۔ حکومت سندھ کا رواں ہفتے پنک اسکوٹیز خواتین کو فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر کی زیر صدارت پنک اسکوٹیز پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا کہ یہ سہولت خواتین کے لیے انقلابی قدم ہے۔ الیکٹرک اسکوٹیز سے خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ شفاف میکنزم کے تحت میرٹ کی بنیاد پر اسکوٹیز الاٹ کی جائیں گی۔ تمام طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ آئی بی ایس اے ٹیسٹ پاس میوزک ٹیچرز امیدوار سراپا احتجاج۔ میوزک ٹیچرز کا دھرنا 9ویں روز میں داخل، ہارمونیم، گٹار اور طبلے کے ساتھ احتجاج جاری۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں آفر لیٹر دے دیے گئے تھے مگر بھرتیاں عدالت میں چیلنج ہو گئی، ہم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے۔ رائل کورٹ نے آج صبح وفات کا اعلان کیا۔ نماز جنازہ بعد نماز اثر ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ شیخ عبدالعزیز سینئر علماء کی کونسل کے صدر بھی رہ چکے تھے اور وہ خطبہ حج کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کا مفتی اعظم کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ برطانیہ کے دنیا بھر سے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل افراد کو بلانے کے لیے اقدامات، سائنسدانوں، ماہرین تعلیم اور ڈیجیٹل ماہرین کو برطانیہ میں راغب کرنے کی کوشش۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں انتظامیہ کچھ ویزا فیس ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق منصوبے کے تحت اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے لیے ویزا فیس مکمل طور پر ختم کی جا سکتی ہے۔ فلپائن میں راگسا نامی طوفان نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد متاثر۔ فلپائن کے مختلف جزیروں میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی، تعلیمی ادارے بند، متعدد گھروں اور اسکولوں کی چھتیں اٹھ گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ چین اور ہانگ کانگ میں بھی طوفان کے پیش نظر ہائی الرٹ۔ راگسا تائیوان کی ساحلی پٹی میں تیز بارشوں کا سبب بن سکتا ہے، چینی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم۔ ہانگ کانگ میں پروازیں منسوخ، تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل۔ کھیل کے میدان سے اچھی خبر، کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ پاکستان نے جیت لی۔ فائنل میں شری لنکا کو 2-0 سے شکست، پاکستان کی فتح کا اسکور 26-18 اور 28-12 رہا۔ اور سیلاب سے دنیا میں تباہی، ہر طرف پانی ہی پانی، کیا یہ ہوگا دنیا کا آخری دن؟ ایک ماں کی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کی گئی جدوجہد کی کہانی۔
सनसनी ड्रामा और साइंस फिक्शन पर मबनी मूवी द ग्रेट फ्लड 19 सितंबर को रिलीज की जाएगी।